نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کرتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے۔ بس چاہیے تم میری ہی فرما برداری کرو، میرا حکم مانو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں تمہاری رہنمائی کروں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنا اور اپنے بندے کے تعلق کو بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ اس آیت سے پہلے تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بارے میں جس انداز سے حکم دیا گیا کہ میرے بندے مجھے اس انداز سے یاد کریں، میری بڑائی کو بیان کریں، میرا نام بلند کریں۔ ایک دیہاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، جیسے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری بات چیت کو، ہمارے تعلق کو رمضان المبارک کے اندر جو حیثیت حاصل ہے، کیا غیر رمضان میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اسی طرح قریب ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہماری بات کو اسی انداز میں سنتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دیہاتی کا یہ سوال سن کر خاموش رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں، اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کے بارے میں میرے بندے جب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے یا دور ہے، اللہ تعالیٰ جیسے رمضان میں قریب ہوتا ہے غیر رمضان میں بھی اسی طرح قریب ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، بس آپ انہیں یہ کہہ دیجئے فإنی قریب، کہ بے شک میں قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے اتنی زیادہ قریب ہوں کہ جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری سواری کے بھی زیادہ قریب ہے اور تمہارے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، وہ بہت ہی قریب ہے۔ اور قرآن کریم سورۃ قاف کے اندر ارشاد باری تعالی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات
اللہ تعالیٰ کی صفات کے لحاظ سے بلکہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہیں، یہاں تک کہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، یہاں تک کہ پکارنے والے کی جب بھی پکار ہو، جس زبان میں ہو، جس وقت ہو، جہاں کہیں ہو، اور جس طریقے سے وہ پکارے، میں ہر ایک انداز کے ساتھ، ہر طریقے کے ساتھ، ہر زبان کے اندر ہر ایک انسان کی پکار کو سنتا ہوں اور اسے قبولیت عطا کرتا ہوں۔ اب یاد کیجئے کہ کسی انسان کی کوئی دعا بھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ ضائع نہیں ہوتی، فقط ایک شرط یہ ہے کہ وہ دعا کرنے والا حلال رزق کھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام کے احکام بتائے اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ وہ قطع رحمی اور گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ دعا پوری توجہ کے ساتھ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا یقبل دعا من قلب لاہ غافل، کہ دعا کرنے والا غافل نہ ہو، لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ ان چیزوں میں مشغول ہوگا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آدمی جلد بازی کا بھی مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہر ایک دعا کو سننے والی ہے اگر ایمان اور یقین کے ساتھ دعا کی جائے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان دعا کرنے والا جب دعا کرے تو اس کی دعا کو رد کر دیا جائے۔ ممکن ہے کہ جو اس نے دعا کی وہ قبول کر کے وہی کچھ عطا کر دیا جائے، یا اس دعا کے بدلے میں اس سے بہتر کچھ عطا کر دیا جائے، یا اس دعا کے بدلے میں آخرت میں اسے اس کا اجر عطا کر دیا جائے، اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے، وہ دعا اس کے لیے رکھ دی جائے۔ قیامت والے دن جب اس کے سامنے آئے گی وہ بندہ کہے گا کاش کہ کوئی دعا میری دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ میرا حکم مانے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کی درخواست مجھ سے کریں، کسی اور سے ایسی امید نہ رکھیں، اور یہ دعائیں قبول کرنے کے بارے میں وہ مجھ پر یقین رکھیں، اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اور بالکلیہ اس انداز سے یقین کریں کہ میرے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جو ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ہو۔ میں اپنے بندوں کی ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ، ہر انداز سے دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرا وہ حکم ماننے سے اعراض نہ کریں، میرے حکم سے روح گردانی نہ کریں، میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں۔